دوستو آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی لیڈر عمران خان کے اوپر۔ عمران خان کے اوپر اور اس کی پارٹی کے اوپر جتنا اسٹیٹ جبر ہوا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ عمران خان کمزور پڑ جائیں گے اور عمران خان ہو سکتا ہے ملک چھوڑ کے بھاگ جائے، اور ہو سکتا ہے اس کی پارٹی تتر بتر ہو جائے اور لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن یہ ساری امیدیں جو ہے اس پہ پانی پھر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عمران خان کی پاپولرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، وہ زیادہ مشہور ہونا شروع ہو گئے، وہ پوری دنیا میں اس کی مشہوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ تھے ان میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ وہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے وہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے تھے، دو کہ ان فیصلوں پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ فیصلے کیسے جلدی جلدی میں آئے، اور ان کو چھوٹے موٹے کیسز میں بڑی بڑی سزائیں ہوئی، 14 14 سال سزائیں ہوئے، لیکن ان کو کورٹوں سے بھی ریلیف ملنے شروع ہو گیا۔ یہ جتنا جبر اسٹیٹ کرتی رہی یا حکومت کرتی رہی، اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا جو پی ٹی آئی کے ہوا۔ نقصان سارا کا سارا حکومت کو ہوا، اسٹیٹ کو ہوا۔ اب جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب اس کے خلاف کچھ اور کیس بنائے جائیں اور لوگوں کو اریسٹ کیا جائے۔ انہوں نے ایک ڈیفیمیشن ایکٹ بھی لائے ہیں 2024، لیکن وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ باؤنس بیک کرے گا۔ ابھی میں نے کوئی 4 5 آرٹیکلز پڑھے ہیں، اور سب نے اس کی، جو ہمارے بڑے رائٹرز ہیں، کالمسٹ ہیں، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ تو جو بھی کچھ ہو، جتنا بھی کچھ ہو، لیکن یہ پارٹی کے فائدے میں جا رہا ہے، اور نقصان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ ہتھ کنڈے ختم نہیں ہوئے۔ ابھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے کچھ معاشی اشارے اس ملک کے اچھے بھی آنے شروع ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہم کہتے تھے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہمارا جو معاشی ایشو ہے، جب تک وہ بہتر نہیں ہوگا تو حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ چلو وہ کچھ اچھے بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہماری جو جوڈیشری ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی ہے۔ جو 6 خط تھے وہ اب نیکسٹ لیول پہ قصہ چلا گیا ہے۔ اور جو فراد صاحب، جو کشمیر کا ایک جرنلسٹ کا، اس کا وہ ایک شاعر بھی تھا، وہ بھی ابھی تک مسنگ ہے۔ اب وہ کیس بھی کورٹ میں جو ہے وہ اس کے لیے کیانی صاحب آوازیں دے رہے ہیں کہ اس کو آپ بازیاب کریں، لیکن ہماری ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو ہمیشہ غلط کام ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ روز پہلے ایک پی ٹی آئی کا جو ایک اسپوکس پرسن تھا، یا جو انفارمیشن سیکرٹری تھا، اس پہ کچھ خسروں کی شکل میں لوگوں نے حملہ کیا۔ یہ حملہ بھی باؤنس بیک ہوا۔ ایون جو مسلم لیگ کے جتنے لوگ ہیں ان میں کچھ جو سینسیبل لوگ، پولیٹیکل لوگ، میں اب ایسے بندے کا نام لے رہا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہیں آئے، لیکن مجھے اس کی پولیٹیکل ایکومنٹ پہ کبھی کبھار بہت زیادہ رش کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ وہ رانا سنالو نے کہا کہ جب بات خسروں تک پہنچ گئی ہے تو اب ان سے بات کر دینی چاہیے اور ٹاکس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جب حملہ ہوا رؤف حسن پہ تو اس کے بعد اس کو آپ نے اریسٹ کیوں نہیں کیا، ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، یا وہ لوگ اریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے ایک بات آئرنیکلی کہی جس نے مجھے مجھے ایک لافٹر بھی آیا، مجھے ایک ہنسی بھی آئی،
لیکن اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ بھائی وہ ان کو میک اپ اتنا کیا ہوا تھا کہ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہے، تو کیس نہیں ہوگا، وہ ہنستے بھی نہیں ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال یہ فرسٹریشن کی نشانیاں ہیں کہ آپ ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ کے ہی گلے میں ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنلی دیکھیں تو پوری دنیا میں عمران خان کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، اور ہمارے اس حکومت کی بدنامی ہو گئی ہے۔ جاتے جاتے ایک بات اور بھی کروں گا، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، لیٹ 80s اور 90s کی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ شہید بیوی کے لیے یہ لوگ مسلم لیگ نون یہ اسپیشلی استعمال ہوتی تھی، اور یہ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرتی تھی، اور اتنے تک کہ ہیلی کاپٹروں سے بی بی کے کچھ فوٹوگرافس جو جعلی فوٹوگراف وہ پھینکے گئے اور ان کی کریکٹر اسیسنیشن ہوتی رہی۔ آج دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ، اور اس کا نتیجہ آج دیکھیں کہ اس ملک میں ابھی سی ایم پنجاب جو صاحبزادی ہے نواز شریف، مسلم لیگ نون کی ایک لیڈر ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ میں یہ دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے، اور میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا جو آپ نے شہید بیوی کے ساتھ کیا۔ اب دیکھیں، یہ نہیں ہو رہا کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں ابھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، یا مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعلیٰ ہے مریم صاحبہ کے ساتھ، کہ وہ سندھ کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، لوگ وہ بھی پنجاب کے ہیں، لیکن وہ باہر بیٹھ کر اس کی ایسی ایسی فوٹو شاپ، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی تصویریں سوشل میڈیا پر فلوٹ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں پہلی بار، لیکن مجھے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائز یہ مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی، اور مسلم لیگ نون اب وہی کر رہی ہے جس پہ وہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتی رہی۔ تو اس طرح کی سیاست جب آپ کے پاس ملک میں ہوتی رہے گی، اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی تو آنے نہیں ہے، نہ پولیٹیکل نہ اکنامکل۔ ہم جیسے کسی نے کہا تھا کہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا، تو لگ تو یہی رہا ہے، اب یہ ملک اس طرح ہی چلتا رہے گا